اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمارا مالک ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ یا اے انسانوں اور خاص کر ایمانداروں، صرف ان کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں دنیا میں کتنی قومیں پائی جاتی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں اور بے شمار ہیں، اور ان میں مسلمان بھی ہیں۔ تو جو ان مسلمانوں کے اندر سچے مسلمان ہیں نا، واقعی جن کو اللہ مومن کہتا ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بے شمار انسان ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، یہ تو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے آگے سے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہے۔ تو بتائیے کتنی بڑی بدبختی ہے کہ جس کو اللہ کہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تو اب یہ جو روزوں کا مہینہ ہے یہ ان مومنوں کے لیے جن کو اللہ مومن کہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مومن ہو، جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، سب کے اوپر نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، بھوکے پیاسے بھی رہو تو اللہ کی فرمانبرداری کرو۔ کیونکہ عام طور پر 11 مہینوں کے اندر انسان زیادہ تر کھانے پینے کے چکروں میں رہتا ہے۔ اس مہینے کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے دن کو منع کر دیا کہ بس نہیں کھاؤ، میری بات سنو، میری طرف توجہ کرو اپنے آپ کو، اور تم بھوکے پیاسے جب رہو پھر تمہیں یہ بھی پتہ چلے کہ غریب مسکین جب بھوکے ہوتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے تم اللہ کے پسندیدہ انسان بنو گے کہ جائز چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ اگر روک دے تو رک جاؤ۔ لیکن کھانا پینا جائز چیز ہے نا، لیکن جب دن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ کھاؤ تو ہم نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ ہم اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز کا عمل، ہر عمل کا جو اس کا جزا ہے وہ حساب کتاب ہے، اس کا 10 گنا سے شروع ہوتا ہے اور 7 گنا اور اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جو جزا ہے یہ دنیا میں کوئی انسان گن نہیں سکتا ہے، کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس فگر کو گنے کہ کتنا اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گننے کو اب چھوڑو، یہاں گننے کا معاملہ نہیں ہے، یہ میں خود دوں گا، اس کو میں جانتا ہوں کتنا دوں۔ اور پھر رمضان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غور کرو اللہ کے بندو، کتنا بڑا پیکج اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایمان و احتساب کہا ہے، ہر ایک کو نہیں کہا ہے۔ تو پہلے قرآن کی آیت بھی ایمان کے ساتھ، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اور پھر کہا من قام رمضان، جو رمضان کے مہینوں میں کھڑا ہوا، یعنی فرض تو وہ پڑھتے ہی، اس کے علاوہ جس کو آپ تراویح کہتے ہیں یا نفل جتنے اللہ توفیق دے، تو جس نے یہ نوافل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے، فرض کے علاوہ، یہ نہیں اتنا سمجھدار انسان ہے کہ فرض تو کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے علاوہ اپنے مالک کو خوش کر رہا ہے، اپنی گناہوں کو بخشانے کا اس کا دل کرتا ہے کہ مالک میں پسندیدہ انسان بنوں، تو مالک فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچایا کہ اس کے پچھلے تمام میں گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر تیسری حدیث سنو، فرمایا نبی علیہ السلام نے من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں بھی رات کو اٹھنے کا اس کو موقع مل گیا، نفل پڑھنے کا اور اللہ کو یاد کرنے کا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات میرے پیارے بھائی۔ اور کیلکولیٹ کرنے والوں نے بتایا کہ یہ 83 یا 84 سال بنتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایک رات کی آپ نے صرف عبادت اگر کی تو 83 سال کی عبادت آپ نے کر لی۔ اور اس کے بارے میں بھی فرمایا جس کو یہ موقع مل گیا صرف ایک رات اس نے اس طرح عبادت کر لی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ روزے نہیں رکھتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آج جو اس دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کتنے ہیں تہجد گزار بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، راتوں کو اٹھ کے عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں کہ شرک مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت انسانوں کی
اس طرح ایمان لاتی ہے اللہ کے اوپر کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اس طرح کا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو خالص ایمان چاہیے. دیکھو آپ انسان ہو کے ناخالص چیز کو پسند نہیں کرتے. اگر ذرا سے کوئی دودھ میں پانی ملا دے آپ کہتے ہیں نہ کسی چیز میں ملاوٹ ہو جائے آپ کو پسند نہیں ہے, وہ چیز لینا اچھا نہیں لگتا آپ کو. تو اللہ کیا اپنا دین ناخالص لے لے گا کہ اللہ کی بھی بندگی کریں گے اور پھر تھوڑی سی کسی اور کی بھی کریں گے؟ اللہ بھی داتا ہے اور کوئی اور بھی داتا ہے. اللہ بھی دستگیر ہے کوئی اور بھی دستگیر ہے. اللہ بھی مشکل کشا ہے تو کوئی اور بھی مشکل کشا ہے. کوئی اور بھی حاجت روا ہے, کوئی اور بیڑے پار لگاتا ہے. اللہ اولاد دے تو نام رکھتے ہیں. ہمارے کتنے بھائی مسلمان کلمہ پڑھنے والے نام رکھتے ہیں. پیرا دیتا ہے جی, یہ غوث بخش ہے جی, یہ کرامت حسین ہے جی, یہ علی بخش ہے, اور طفیل محمد تو ضرور ہے جی, ان کی وجہ سے ملا ہے. ویسے اللہ پتہ نہیں دیتا ہے. اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیو, اسی کو شرک کہتے ہیں. اور یہ اتنا سادہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, صرف تھوڑی سی معمولی سی عقل کی ضرورت ہے اس کو غور کرنے کے لیے. پہلا صفحہ قرآن کا بتاؤ, وہ سورت جو ہر نماز میں آپ پڑھتے ہو, ہر ایک کو زبانی یاد ہے, اللہ کی تعریفیں کرتے ہو. بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس کی تعریفیں کرو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ اعلان کرتے ہیں, چاہے غور نہ کرتے ہوں کچھ ہمارے بھائی کا. میں کیا منہ سے کہہ رہا ہوں کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. الرحمن ہے, بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے, ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. رحیم ہے, اور مالک یوم الدین ہے کہ یوم الدین جو فیصلہ انہوں نے, ہم سب سمجھتے قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا جی. کہتے ہیں او جی قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا جی. تو قیامت والے دن کون فیصلہ کرے گا؟ ایک ذات ہے جو فیصلہ کرے گی. اندازہ لگاؤ اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے. فیصلہ جس کے ہاتھ میں, وہاں نہ سفارش چلتی ہے, نہ وہاں پیسہ چلتا ہے, نہ کسی کی چودراہٹ چلتی ہے, یہ نہ خان صاحب کی اپنی چودراہٹ چلتی ہے, نہ کسی بڑے کی چلتی ہے, بڑے افسر کی, نہ وزیر اعظم کی, صدر کی, نہ آرمی چیف کی. وہاں تو ایک ہی مالک فیصلہ کرے گا میرے بھائیوں. اور جو سفارش کا معاملہ ہے, جو بتایا گیا قرآن کے اندر بھی حدیث کے اندر, سفارش ان کی ہوگی جو شرک نہیں کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے, سب سے زیادہ سفارش اور شفاعت کریں گے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے زیادہ شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. لیکن کس کی؟ یہ بہت دھوکہ دیا گیا, ہمیں نہیں بتایا گیا. یہ تو بتایا گیا بس یہ شفاعت کریں گے, شفاعت کریں. بالکل صحیح ہے, شفاعت کریں گے. کس کی کریں گے یہ نہیں بتاتے. وہ شرک کرنے والے کی نہیں کر سکیں گے. اور ایک میں آپ کو حدیث بتا دوں, آپ حیران ہو جائیں. میں بھی جب سنی تھی اور یہ میں حیران ہو گیا, کیسی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی ہے اور ساتھ ہی تسلی دی, کیونکہ نبوت کا منصب بڑا سخت ہوتا ہے, بڑے بڑے مراحل آتے ہیں, بڑی مشکلیں آتی ہیں. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مشکلیں انبیاء پر آئی ہیں. اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک دعا, ویسے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, لیکن ایک دعا ایسی دی ہے ہر نبی کو کہ جب چاہے گا, جس موقع کے اوپر چاہے گا, وہ اسی وقت اسی طرح قبول ہو جائے گی. یہ پیکیج دیا اللہ تعالیٰ نے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے انبیاء نے اپنے اپنے دور میں وہ دعا مانگی ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام میں نے ابھی نہیں مانگی ہے, اور نہ ہی میں اس دنیا میں مانگوں گا. میں اس دعا کو میں یعنی صبر کروں گا, جو مرضی حالات آ جائے میں صبر کروں گا. اور واقعی کتنے صبر کیا نبی علیہ السلام نے. اور قیامت والے دن کہتے ہیں نبی علیہ السلام میں دعا اپنی امت کے لیے مانگوں گا کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. اور اس دعا کا فائدہ ہر میرے امتی کو ہوگا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا. غور کرو, جو اس دعا سے بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو نکال دیا. اللہ کے بندوں, کیا یہ سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی کچھ بات کہہ دیتے ہیں, آپ جب بھی آتے ہیں تو یہی باتیں کرتے ہیں. اور اللہ کے بندوں صرف یہی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کو اللہ نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور پورے قرآن کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے بھی میں پڑھتا رہتا ہوں, اور اس رمضان کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی جو میں نے پھر پڑھا ہے پورا پھر ترجمے کے ساتھ, پورے قرآن کا نچوڑ یہ دیکھنا میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, بس مارے جاؤ گے, پھر تمہاری خیر نہیں ہے اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا. اور یہی بات سورہ فاتحہ کے اندر ہے. آپ عہد و پیمان کرتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. اس کا یہ مطلب ہے, یاد رکھیے, عربی جاننے والے جانتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں, یعنی کرتا ہوں کرتا رہوں گا, یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے, عربی کا ایک قاعدہ ہے. اور تیری عبادت کرتا ہوں کرتا رہوں گا, یہ بھی ساتھ اس کے اندر شامل ہے. تو اتنے پیارے عہد و پیمان کرنے کے بعد مانگتا رہوں گا, بالکل یہی بات ہے. اور اتنے زبردست عہد و پیمان کرنے کے بعد پھر اسی نماز سے فارغ ہونے والا پاؤں پھسلے, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد, تو پھر شرک اور کیا, اور کافری کیا, بتاؤ. اسی کو اللہ کے بندو بالکل پھر کوئی نماز, بالکل صحیح بھائی کہہ رہے, ختم. بالکل یقین کرو, میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ قرآن کا نچوڑ ہے. میں
یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ بتاؤ پھر کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سورہ القمر کے اندر 6 مرتبہ یہ آیت آئی ہے کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. وہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں یا ہم نے اپنا دین مولوی یا پیر کے ٹھیکے پر دے دیا ہو تو پھر اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ قرآن کا قصور ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کرام کا. میرے پیارے بھائیوں، یہ آج جو مزاروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتے ہیں، عرس اور میلے کیے جاتے ہیں، وہاں سے اولادیں مانگی جاتی ہیں، خالص شرک ہے، خالص شرک ہے، اللہ کی کتاب کا انکار ہے. اور بڑے بڑے علماء جا کے اس طرح کرتے ہیں. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، مفتی محمود صاحب نے جا کے حلوہ بانٹا تھا علی اجمیری کی قبر کے اوپر، پروفیسر غفور نے جا کے چادر چڑھائی تھی بری امام کے اوپر، اور ہمارے کتنے لیڈر ہیں یہ جو ہمارے، یہ بھی جا کے مزاروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پکارے لگاتے ہیں، ان کے نام کی گیارویاں دیتے ہیں، اور بکرے چھترے چڑھاتے ہیں، تعویذ بنتے ہیں، امام دامن باندھتے ہیں، یا علی مدد کے پٹے میں نے دیکھا ان کو باندھے ہوئے. اللہ کے بندو، یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اور اگر ان کے پیچھے چلو گے، تمہاری نمازیں، تمہاری تراویاں، تمہارے حج، تمہارے عمرے تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے، اور ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.